پریز گاڈ. ہم بغیر وقت ضائع کیے آج کے کلام کی طرف چلیں گے، اور ہم نے پچھلے ہفتے سیکھنا شروع کیا تھا 10 کنواریوں کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے اپنے مرکزی حوالہ کی طرف چلیں اور ہم دیکھیں گے کہ ان 10 کنواریوں کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، خدا یسوع مسیح ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اور اس نے اس تمثیل میں اس وقت کے لوگوں کو کیا پیغام دیا، آج کے لوگوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے. پڑھیں جی متی 25 کو آپ پڑھ لیں، پہلی 13 آیات. اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں. ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں. جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا. مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. اور جب دلہے نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. ہاں جی، تو یہ مرکزی حوالہ اس لیے میں نے دوبارہ پڑھایا، حالانکہ وقت کم ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم کیا بات سیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے 3 چیزیں سیکھیں. کون بتائے گا کیا ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا؟ کیا کون سی 3 چیزیں ہم نے سیکھی؟ ہم نے وقت سیکھا کہ خدا کی بادشاہت کا کیا وقت ہے، کب آئے گی. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 10 کنواریاں کن کو ظاہر کرتی ہیں، کون ہیں یہ 10 کنواریاں. اور تیسری اور آخری بات ہم نے دیکھی کہ مشلوں کا کیا مطلب ہے، کن کو ظاہر کرتی ہیں جو مشلیں ہیں، اور تیل کس کو ظاہر کرتا ہے. تو مشلیں کس کو ظاہر کرتی ہیں جی؟ خدا کے کلام کو، اور تیل جو ہے وہ روح القدس کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. آج مزید ہم 3 باتیں سیکھیں گے. پہلی بات آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ 10 کنواریاں کا سو جانے کا کیا مقصد تھا، یہ سوئی کیوں تھیں، اور ان کا سو جانا کس بات کو ظاہر کرتا ہے. دوسری بات آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دلہا کون ہے اور اس کے آنے میں دیر کیوں ہے، کیوں دلہا نے دیر لگائی ہے. تیسری اور آخری بات دیکھیں گے کہ دروازے کے بند ہونے کا کیا مقصد ہے. تو آج ہم مزید 3 باتیں سیکھیں گے. پہلی بات جو ہم آج سیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے کنواریوں کا سو جانا، کیوں کنواریاں سو گئیں. یاد رکھیں کہ کنواریوں کا سو جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ابلیس کی طرف سے بے شمار آزمائشیں ہیں. سو جانا آزمائشوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ ابلیس مختلف طریقے سے خدا کے لوگوں کو آزماتا ہے. سو جانا جو ہے یہ روحانی غفلت کو، روحانی لاپرواہی کو، روحانی سستی کو ظاہر کرتا ہے. بہت سے ایماندار یاد رکھیں ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ کچھ عرصہ تک جو ہے وہ بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت پرستش کرتے رہتے ہیں، کوئی فرائیڈے نہیں چھوڑتے، ہفتے میں 2 روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی پوری دائیکی بھی دیتے ہیں، جہاں کی کنونشن ہوگی وہاں بھاگیں گے، میٹنگیں کوئی نہیں چھوڑیں گے. مگر آہستہ 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 وہ اپنے ایمان میں کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ خدا کے حضور سے کٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی پرانی انسانیت کے اندر واپس چلے جاتے ہیں.
ان کا پرانا انسان ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ اس بڑی نجات سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اقرار پر، اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے۔ اس طرح کے لوگ ان 5 بیوقوف کنواریوں کی مانند ہیں جن کی مشلوں میں تیل نہیں تھا، جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا، جو سو گئی تھی۔ مگر وہ لوگ جو ہر وقت خدا کے روح سے بھرے رہتے ہیں، جن کے اندر خدا کے کلام کی آگ رہتی ہے، جو ہر وقت اس کے ظہور کے آرزو مند رہتے ہیں، جو چلتے پھرتے یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہیں، جن کی زندگیوں سے یسوع کی خوشبو آتی ہے، جو وہ اس دنیا کے اندر نور کی مانند چمکتے ہیں، کلام کو لے کر جاتے ہیں، انجیل کی بشارت کرتے ہیں، لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ عقل مند کنواریوں کی مانند ٹھہرتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آزمائشیں ایمانداروں کے لیے نہیں ہیں، ایمانداروں کے لیے زیادہ آزمائشیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو صرف بیوقوف کنواریاں نہیں سوئی تھیں، بلکہ عقل مند کنواریاں بھی سو گئی تھیں۔ پڑھیں جی ذرا یہ چیز، عقل مند کنواریاں یعنی وہ سب کی سب کنواریاں سو گئی ہیں۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی۔ ہاں جی، بس تو کیا لکھا ہے کہ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب کنواریاں سو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ سو جانا آزمائشوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آزمائشیں ایمانداروں کے لیے زیادہ ہیں، برگزیدہ لوگوں کے لیے زیادہ ہیں۔ ابلیس ان کو مشکل طریقے سے، مختلف طریقے سے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ایمان پہ قائم نہ رہیں، یہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے جائیں، یہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں اور واپس اسی زندگی میں آ جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایماندار کو جاگتے رہنا ہے، ایماندار کو جاگتے رہنا ہے، یعنی آزمائشوں کے اندر کھڑے رہنا ہے۔ یاد رہے کہ جاگتے رہنے کے لیے سختیاں کاٹنی پڑتی ہیں، جاگتے رہنے کے لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، جاگتے رہنے کے لیے صحبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جاگتے رہنے کے لیے رشتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، جاگتے رہنے کے لیے اپنے بدن کو دکھ دینا پڑتا ہے، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، اپنی فطرت کے مخالف چلنا پڑتا ہے، تاکہ یسوع کے نام کو جلال دے سکے۔ رشتوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرد خدا ابراہیم نے اپنے خونی رشتوں کی قربانی دی، تب جا کے وہ ایمانداروں کا باپ ٹھہرا۔ یعقوب نے اپنے رشتوں کی قربانی دی، مرد خدا یوسف نے اپنے رشتوں کی قربانی دی، اپنے نفس کی قربانی دی، پھر جا کے وہ ملک مصر کا حاکم ٹھہرا۔ مرد خدا داؤد نے بہت سی قربانیاں دی، بہت سے دکھ اٹھائے، پھر جا کے وہ بادشاہ بنا۔ آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد، دکھوں میں سے گزرنے کے بعد، پریشانیوں میں سے گزرنے کے بعد، ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم عقل مند کنواریوں کی مانند ٹھہریں، تاکہ اپنے دلہا کا انتظار کریں اور جب وہ آئے تو اس کے ساتھ بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ ہیلیلویا! ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، سو جانا آزمائشوں کو ظاہر کرتا ہے، آزمائشیں آئیں گی، مگر ہمیں ان آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہنا ہے۔ جو شخص آزمائش میں گر جاتا ہے اور گرا رہتا ہے، وہ بیوقوف کنواریوں کی مانند ہے۔ مگر جو آزمائش میں، یاد رکھے ایسا نہیں کہ ایماندار آزمائش میں گرتا نہیں ہے، ایماندار بھی گر جاتا ہے، وہ بھی انسان ہے، جسم میں ہے، بدن میں ہے، مگر وہ شخص جو آزمائش میں گرتا ہے
اور یسوع کے خون کی قوت سے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی بادشاہت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، وہ عقل مند کواریوں کی مانند ہے۔ ہیلیلویا۔ آزمائشیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مگر ہم نے چلتے رہنا ہے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ رومیو 13 باب میں خود پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے، لکھا ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ کہتا ہے کہ جب ہم ایمان لے کر آئے تھے اس وقت کی بابت آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ ہمیں جسم کو پالنے کے لیے، جسم کی خواہش کو پالنے کے لیے تدبیریں نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس بات پر دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا دار لوگ شاید اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں، پر ایماندار یسوع مسیح کا انتظار کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ایماندار اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو مسیح کا ہوں، مروں گا تو بھی مسیح کا ہوں۔ ہمیں اس ایمان کے ساتھ جینا ہے، ہمیں اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس ایمان کو لے کر چلنا ہے اور دوسروں کے لیے مثال قائم کرنی ہے۔ دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ دلہا کون ہے اور اس کے آنے میں دیر کیوں ہوئی۔ کون ہے ہمارا دلہا؟ ہمارا دلہا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایک حوالہ پڑھیں جی ذرا، متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت پڑھ لیں ذرا۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ ہاں جی، تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا جی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ دلہا کے ساتھ، کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ کیوں روزے رکھیں گے، وہ کیوں ماتم کریں گے؟ مگر وقت آئے گا کہ دلہا ان سے لے لیا جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا دلہا ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ لیکن ہم اگلی بات دیکھیں گے کہ دلہا نے آنے میں دیر کیوں کی؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے آنے میں واقع ہی دیر کی ہے، یا یہ ہم سمجھتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ہمارا سوال کیا ہے کہ یسوع مسیح نے آنے میں کیا واقعی دیر کی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس کے مطابق یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح وقت میں رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس دنیا کی مخلوقات کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج سے 2020 سال پہلے ابدیت میں سے نکل کر وقت میں آیا، 33.5 سال وہ وقت میں رہا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے کے وہ اس وقت سے واپس ابدیت میں چلا گیا۔ اسی لیے وہ تو وقت میں ہے ہی نہیں، اور وہ اس کے آنے میں دیر بھی کوئی نہیں، کیونکہ دیر ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے لیے دیر ہو کہ ہماری زندگی وقت کے اندر ہے۔ اس کو تو ابدیت کا باپ کہا جاتا ہے، وہ تو رہتا ہی ابدیت میں ہے، تو اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، بلکہ وہ اس وقت کا بنانے والا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ابلیس جو ہے، ابلیس کیا کرتا ہے؟ اس نے بہت سے ایمانداروں کو ایک غلط فہمی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح آیا تھا، مصلوب ہوا تھا، دفن ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے بے شمار قومیں اس کے جی اٹھنے کا انکار کرتی ہیں۔ یہ ابلیس نے ان کے ذہنوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہودی قوم اس بات پر ایمان نہیں رکھتی کہ یسوع مسیح آیا تھا،
وہ ابھی تک بادشاہ کا انتظار کر رہی ہیں. اس کی دوسری آمد تو دوسری کی بعد کی بات ہے. تو کچھ قومیں اس کے جی اٹھنے کا انکار کرتی ہیں, کچھ قومیں اس کی پہلی آمد کا انکار کرتی ہیں, جس طرح یہودی قوم ہے. اور کچھ قومیں جو ہیں, جس طرح ہم مسیح قوم جو ہے, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا, اور ہمارے لیے واپس وہ آئے گا. مگر بہت سے ایماندار ہم میں سے بھی ایسے ہیں جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. وہ پنجابی میں ایک مثال کہتے ہیں, اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, یعنی کہ جو کچھ آپ نے اس جگہ پر دیکھ لیا, اگلے جہانوں کس نے دیکھا. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, یعنی اگلا کس نے دیکھا. یعنی ابلیس نے قبضہ کر رکھا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایماندار لوگ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے اوپر ایمان رکھیں. اور آپ کو پتا ہے یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے. اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے سب سے پہلا قبضہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر کیا. اس نے ان کو ذہنی طور پر اس بات سے بادزن کر دیا کہ یسوع مسیح نے واپس نہیں آنا. وہ مر گیا, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا, اب بس میرے خیال سے سلسلے ختم ہو گئے. اور اگر آپ پڑھیں تو لکھا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں واپس چلے گئے. یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے کام دوبارہ کریں, بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے نام کی منادی کریں, انجیل کی بشارت دیں, انجیل کا کام کریں. مگر ہوا کیا کہ ابلیس نے ان سب کے ذہنوں پہ قبضہ کر لیا, اور وہ اس بات کو بھولے کہ یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے. نکالیں جی ذرا حوالہ یوحنا کی انجیل, اس کے 21 باب کی پہلی 4 آیات پڑھیں جی ذرا. ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا, اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا, اور نتنیل جو کانے گلیل کا تھا, اور زبدی کے بیٹے, اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. شمعون پطرس نے ان سے کہا, میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. ہاں جی, یہاں پہ ایک منٹ رک جائیں. شمعون پطرس سے کہتا ہے جی اس کو خداوند یسوع مسیح نے چنا کہ تو آج کے بعد ماہی گیر نہیں رہے گا, بلکہ کیا ہوگا جی, آدم گیر ہوگا. اب یہ کہتا ہے جی شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. کیوں؟ یہاں یسوع مسیح مر چکے ہوئے ہیں, یسوع مسیح ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہوا ہے, یہ دوبارہ اپنے کاموں میں جا رہا ہے. جی آگے. انہوں نے اس سے کہا, ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. ہاں جی, اب دوسرے شاگرد کہتے ہیں کہ رک جا, ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے, ہم نے کیا کرنا ہے. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے, مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا, مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے. ہاں جی, اب ذرا 15 اور 17 آیت پڑھ لیں. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا, اے شمعون یوحنا کے بیٹے, کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اسے کہا, ہاں خداوند, تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. جی بس, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو تھے, ابلیس نے سب سے پہلا ٹارگٹ شاگردوں کو کیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ دلہا نے اب نہیں آنا, دیر ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ, چیپٹر کلوز ہے, یسوع مسیح مر گیا, سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے. دوسری آمد کا انتظار نہیں کرنا, اور یہ سارے کے سارے شاگرد واپس اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. آج بھی بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر, یاد رکھیں, وہ توبہ کرنے کے بعد بھی اپنے ایمان پر قائم نہیں رہتے, وہ اپنی پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں. یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, وہ نامی مسیح ٹھہر جاتے ہیں, اور اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یسوع مسیح نے دوبارہ آنا ہے. اور آپ سوچیں کہ پطرس جو اس کا سب سے قریبی شاگرد تھا, سب کاموں میں ساتھ ساتھ رہتا تھا, وہ اس بات کو بھول گیا. ابلیس کا قبضہ ایسا تھا کہ وہ کہتا کہ میں مچھلی کے شکار کو جا رہا ہوں. اب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور ان پہ ظاہر ہوا ہے. اور اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 3 بار پطرس سے اقرار کروایا کہ تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے برے چرا, مجھ سے محبت رکھتا ہے میری بھیڑیں چرا. یعنی یسوع مسیح مسلسل اس سے ایک بات کر رہا ہے کہ میری خدمت کر, میری گواہی دے, میری خدمت کر, میری گواہی دے. جس کام کو تو کر رہا ہے میں نے تجھے اس کے لیے نہیں چنا, میرے آنے میں دیر کوئی نہیں, میں آؤں گا, تو میری دلہن کو تیار کر.
اور 3 بار پترس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، یسوع مسیح نے 3 بار اس سے اقرار کروایا، 3 بار اقرار کیا گیا اس جگہ پر. آپ جا کے پڑھیے گا اس حوالے کو. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بات بار بار کرائی کہ میں آؤں گا. اور مرد خدا پترس جو ہے وہ آگے چلتا ہوا جب خدمت کر رہا تھا تو اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ جیسا ہم سوچتے ہیں کہ مسیح کے آنے میں دیر ہے، ایسا نہیں ہے. مسیح آئے گا، وہ ہمیں ساتھ لے کے جائے گا، وہ دلہے کی شکل میں آئے گا. وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا. آپ نکالیں دوسرا پترس اس کا 3 باب، دوسرا پترس کا 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں جی، ذرا پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں. اے عزیز، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا. اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا. وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے. اسی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے. اے عزیزو، یہ خاص بات تم سے پوشیدہ نہ رہے جی سنیں غور سے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، ہاللویہ، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. بس تو مسیح کے آنے میں دیر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں دیر ہے؟ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. ہاللویہ، وہ تحمل کر کر ٹھہرا ہوا ہے. یہ اس کا رحم ہے، اس کا ترس ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا، تمام قومیں، تمام نسلیں، جتنے لوگ اس روئے زمین کے اوپر رہتے ہیں، ان کا کوئی بھی رنگ یا نسل ہے، وہ سب خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکے. اور اس تمثیل کے اندر دلہا کے دیر ہونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ دلہے نے کیوں دیر لگائی؟ کیونکہ دلہا یہ چاہتا تھا کہ 5 نہیں بلکہ 10 کی 10 کنواریاں بادشاہت کے اندر داخل ہوں. مگر افسوس کہ 5 کنواریاں تو اس بات کو سمجھ گئیں، مگر 5 نہ سمجھ پائیں، اور جب دلہا آیا تو 5 باہر رہ گئیں، 5 اندر جاتی رہیں. دلہا کے آنے میں دیر نہیں ہے. اس کے لیے ایک دن 1000 کے برابر ہے اور 1000 ایک دن کے برابر ہے. وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، لیکن وہ ٹھہرا اس لیے ہوا ہے تحمل کر کے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. پریز گاڈ. تیسری اور آخری بات، دروازے کا بند ہو جانا. تیسری اور آخری بات کیا ہے؟ دروازے کا بند ہو جانا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دروازے کا بند ہو جانا فضل کا اٹھا لیا جانا ہے. آج یاد رکھیں کہ اس پوری دنیا کے اوپر خدا کا فضل ہے. یہی وجہ ہے کہ مختلف قوموں میں سے، مختلف قبیلوں میں سے لوگ مسیحیت کے اندر آ رہے ہیں، لوگ توبہ کر کے نجات پا رہے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان رہے ہیں، کیونکہ اس کا فضل ہے اس دنیا کے اندر. اس کے فضل کی دولت کے وسیلہ سے سب قومیں اس کو قبول کر رہی ہیں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2000 سال کے اندر اگر آپ سٹڈی کریں تو اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون ہے؟ کون سا ہے؟ مسیحت. ریزن کیونکہ خدا کا فضل ہے، خدا کا فضل ہے، اس کا رحم، اس کا ترس ہے. پالوس کہتا ہے کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ اس میں تمہاری کوئی قابلیت نہیں بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے. اگر ہم یہ بولیں کہ جی ہماری کوئی قابلیت ہے یا ہم اس قابل تھے کہ ہمیں نجات ملی، نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کا تحفہ ہے، خدا کا انعام ہے کہ ہمیں فضل کے وسیلہ سے ایمان ہی سے نجات ملی ہے. پریز گاڈ. اور دروازے کا بند ہو جانا کس بات کو ظاہر کرتا ہے جی؟ فضل
کا اٹھا لیا جانا. یاد رکھیں ابھی فضل ہے, ایک وقت آئے گا جب فضل ختم ہو جائے گا. آج ضرورت کیا ہے, میں اس بات کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں آپ کو, یا روح القدس کیا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ آپ فضل کے دور کے اندر ہیں. بہت سارے لوگ فضل کے دور میں رہتے ہوئے اس کا مس یوز کرتے ہیں, اور ایماندار اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر وہ اس کا مس یوز کریں گے تو وہ سزا پائیں گے. مگر بہت سارے ایسے مسیحی جو نامی مسیحی ہیں وہ فضل کا مس یوز کرتے ہیں. بہت سے فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی شراب پینا حلال ہے, اور 10 قسم کے کام کہتے ہیں جو بدن کی ضرورت ہے وہ کرنا حلال ہے. یہ فضل کا مس یوز کرتے ہیں. بڑے بڑے پادری ہیں, بڑے بڑے بشپ ہیں, بڑے بڑے فادر ہیں, بڑی بڑی ڈینومینیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں, مگر وہ لوگوں کے سامنے پادری ہیں, لوگوں کے سامنے وہ ان کا بہت بڑا ڈیزگنیشن ہے, مگر اندر سے خدا ان سے نفرت کرتا ہے. وہ دنیا میں روحانی ضرور ہے مگر خدا کے سامنے روحانی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فضل کو مس یوز کر رہے ہیں, اور خود مس یوز نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں مس یوز کرنے کی. دوسروں کو بھی بولتے ہیں کہ یہ بات, یہ کام کوئی معنی نہیں رکھتا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا سنیں, نکالیں میرے ساتھ متی کی انجیل 7 باب کی 21 آیت سے پڑھیں جی. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا, مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. ہاں جی, سمجھ آئیے آپ کو. آج اس دنیا میں بڑی بڑی کنونشنوں میں بڑے بڑے لوگ معجزے کرتے ہیں. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فضل کا مس یوز کرتے ہیں. ممکن ہے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز میں لے کے آتا ہوں, میں بھی خدمت کروں, شاید میں کبھی فضل کا مس یوز کرتا ہوں, اسی لیے میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں. مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں فضل کو دیکھوں کہ کیا میں فضل کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں. اس کے بعد آپ سب کو اور ان تمام ایمانداروں کو جو یسوع مسیح کے پر ایمان رکھتے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے, کیا ہم فضل کو اس کا مس یوز تو نہیں کر رہے. یاد رکھیں معجزات تو ہونے ہیں, خدا کی قدرت تو ظاہر ہونی, کیونکہ یسوع مسیح کے نام کی خاطر چیزیں وقوع میں آئیں گی. ابلیس بھاگے گا, بندھن ٹوٹیں گے, بدروہیں نکلیں گی, بیمار شفا پائیں گے, نبوتیں ہوں گی. مگر کیا وہ تمام کام کرنے والے جو اس دنیا میں روحانی مانے جاتے ہیں آسمان کی بادشاہت میں روحانی ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے. اسی لیے آج ضرورت کیا ہے کہ ہمیں عقل مند کنواریوں کی طرح اپنی مشلوں کو ہاتھ میں رکھنا ہے, عقل مند کنواریوں کی طرح اپنے کپی کے اندر تیل رکھنا ہے, عقل مند کنواریوں کی طرح آزمائشوں میں سے نکلنا ہے, عقل مند کنواریوں کی طرح ہمیں دلہا کا انتظار کرنا ہے, عقل مند کنواریوں کی طرح جب دلہا آئے تو ہمیں دوڑ کر اس کے استقبال کے لیے جانا ہے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کی فزیکل اپیرنس اور فزیکل چیزوں کے اوپر اس کی اسپرچول چیزوں کو جو ہے ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا, اس کے پاس بڑا پیسہ, بڑا بلیسڈ ہے, بڑی اچھی ڈریسنگ کرتا ہے, بڑی اچھی اس کے پاس گاڑی, اس کے پاس خدا کی بڑی برکت ہے, یار یہ خدا کا بڑا خاص بندہ ہے. لیکن یاد رکھیں خدا کا پیمانہ یہ نہیں ہے, وہ ہماری فزیکل اپیرنس کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اوپر نگاہ کرتا ہے. ہمیں اپنی فزیکل اپیرنس سے زیادہ اپنے انر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. خوبصورت مثال, میں اس مثال کو جب کبھی پڑھتا, دیکھتا, سوچتا ہوں میری روح بھی کانپ جاتی ہے اور میں تسلی بھی پاتا ہوں کہ خداوند کے پیمانے اور خداوند کی میجرمنٹس جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں ایک مثال نظر آتی ہے ایک امیر آدمی اور لازر کی. لازر کی ڈسکرپشن اگر آپ پڑھیں تو لکھے کہ وہ ناسوروں سے بھرا ہوا ایک شخص تھا, اور یہ حالت ہی کہ لکھے کہ اس کے ناسور کتے چاٹتے تھے.
سوچیں آج کا ایماندار اگر ایسے شخص کو دیکھے گا تو پتہ ہم کیا بولیں گے؟ یہ خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر، کیا گناہ کیے ہیں اس شخص نے کہ اس کی یہ حالات ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خدا کے ترازو، خدا کے پلڑے کیسے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ ایک دن لازر مرا اور اس نے باپ ابراہیم کی گود میں آرام پایا، اور امیر آدمی جو عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا اس نے عالم روا کے اندر عذاب میں مبتلا ہو کر اس نے وہاں پہ وہ گیا۔ تو یہاں سے آپ ایک بات سیکھتے کیا ہیں؟ سیکھنے والی بات کیا ہے کہ ہمیں ظاہری چیزوں کے اوپر غور نہیں کرنا۔ ممکن ہے کوئی شخص آپ کو میرے بارے میں پوائزننگ کرے کہ پادری صاحب ایسے ہیں، پادری صاحب ویسے ہیں، یا میں پریٹینڈ کروں کسی بات پہ۔ آپ یہ دیکھیں آپ کیسے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، مجھے چھوڑیں اپنی فکر کریں۔ ہم بعض اوقات لوگوں کی فکروں میں رہتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کے فضل کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کیا میری زندگی میں اس کا فضل کام کر رہا ہے، کیا میں حقیقی طور پر ایماندار ہوں یا نہیں ہوں، کیا میری زندگی سے خدا یسوع مسیح کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میں اس کی گواہی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 باتیں دوبارہ ریپیٹ کر کے ختم کروں گا۔ پہلی بات، اس کے آنے کا وقت کوئی نہیں جانتا، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ دوسری بات، جو کنواریاں ہیں وہ میں نے بتایا تھا 3 خیالات ہیں، ایمانداروں کو بھی ظاہر کرتی ہیں، یہودیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا کہ ہم 5 کنواریاں وہ جو عقل مند ہوں ان کی مانند ٹھہریں۔ تیسری بات ہم نے جو پچھلے ہفتے سیکھی تھی وہ تھی کہ ہماری جو مشلیں ہیں ہمیں کلام سے بھرے رہنا ہے، اور صرف کلام سے بھرے نہیں رہنا بلکہ اپنی کپیوں میں تیل یعنی روح القدس سے بھی معمور رہنا ہے۔ چوتھی بات جو آج ہم نے کیا سیکھی جی، کہ ہمیں آزمائشوں میں سے یعنی کنواریوں کا سو جانا، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم نے آزمائش میں گر کر گرے نہیں رہنا۔ پانچویں بات، ہمیں نہیں سوچنا کہ یسوع مسیح کے آنے میں دیر ہے، دلہے نے آنے میں دیر کر دیا ہے، نہیں، وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ چھٹی اور آخری بات، اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو یعنی اس کا فضل اٹھا لیا جائے، ہمیں اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں، اس کی تابع داری میں لے کے آنا، تاکہ ہم ان 5 کنواریوں کی مانند ہوں جو کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہت میں گئی تھیں۔ خدا یسوع مسیح یا خدا باپ کبھی بھی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں کہ 5 وہ کنواریاں جو باہر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہیں، وہ ان میں انٹرسٹڈ ہے جو اس کے ساتھ اندر گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم کس لائن میں ہیں، کیا ہم ان بیوقوف کنواریوں کی لائن میں ہیں جو دروازے سے باہر ہیں، یا ان 5 عقل مند کی لائن میں ہے جو دروازے سے اندر ہیں۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پریز گاڈ، خدا نے سب کو برکت دے۔